إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد رمضان المبارک رحمت و برکت اور حصول مغفرت کا مہینہ، اس کی آمد ہے۔ چند دن کے بعد یہ مہینہ ہمارے درمیان ہوگا اللہ کی توفیق سے۔ یہ قمری کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کو 12 مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس فضیلت کی وجہ قرآن نے خود بیان کی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو نزول قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو عظمت حاصل ہوئی ہے، اور قرآن وہ عظیم الشان کتاب الہی ہے کہ جس رات میں یہ نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے مخاطب تم کیا جانو قدر کی رات کی عظمت کو۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جس ہستی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ ہستی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کتاب الہی کو لے کر نازل ہوا۔ وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں سب سے عظیم فرشتہ ہے، جبرائیل امین۔ تنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے جس کو جبرائیل امین لے کر آئے ہیں۔ لانے والا سب سے عظیم، جس پر آیا وہ سب سے عظیم، جس مہینے میں آیا وہ سب سے عظیم، جس رات میں آیا وہ سب سے عظیم۔
اور جس علاقے میں نازل ہوا مکۃ المکرمہ، وہ زمین پر سب سے عظیم علاقہ، ام القری، جہاں پر بیت اللہ موجود ہے۔ یہ عظمت، یہ اہتمام، یہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ یہ وہ عظیم الشان کلام الہی ہے جس کی وجہ سے رمضان کو عظمت حاصل ہوئی ہے۔ لہذا اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر روزہ فرض کر دیا۔ روزہ تو فرض ہونا ہی تھا، جیسے پچھلی امتوں اور ملتوں پر ہوا، مسلمانوں پر بھی ہونا تھا۔ جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ بھی فرض ہونا تھا۔ لیکن روزے کی فرضیت کے لیے جو وقت متعین کیا گیا، وہ وقت شوال نہیں ہے، ربیع الاول نہیں ہے، شعبان نہیں ہے، کوئی اور وقت نہیں ہے، رمضان مقرر ہو گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہ قرآن جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اسی مہینے کے بارے میں فرمایا گیا فَلْيَصُمْهُ، جو بھی اس مہینے میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھے گا۔ فرضیت روزہ اللہ نے کیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے، لیکن وقت روزہ اس کا تعین بھی اللہ نے کر دیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی تم میں سے رمضان کو پالے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھے۔ رمضان کو کیوں یہ مقام دیا ہے؟ رمضان میں روزہ کیوں فرض ہوا ہے؟ شوال میں نہیں ہوا، رجب میں نہیں ہوا، کسی اور مہینے میں نہیں ہوا؟ تو وجہ قرآن نے خود بیان کی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 جو رمضان سے متعلق آیت ہے، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اس رات، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور سورہ البقرہ کی ابتدائی آیت میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے نزول من اللہ میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب وہاں فرمایا گیا ھدی للناس، یہاں فرمایا گیا ھدی للمتقین، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ھدی للناس تمام انسانوں کے لیے ہدایت، تو تمام انسانوں میں مؤمن، کافر، فاسق، متقی، دیندار سارے شامل ہو گئے۔ اور ھدی للمتقین میں کافر تو پہلے نکل گئے، وہ مسلمان بھی نکل گئے جو تقوی کی صفت پر نہ ہو۔ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ بظاہر تضاد ہے، ایک جگہ فرمایا سب کے لیے ہدایت ہے، دوسری جگہ فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن اپنے حقیقت کے اعتبار سے تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کتاب الہی سے ہدایت وہی حاصل کر سکتا ہے جو قرآن کے معیار پر پورا اترتا ہو۔ جب تک قرآن کے معیار پر پورا نہیں اترے گا وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں لے سکتا۔
قرآن کے لیے جو معیار متعین کیا گیا وہ ہے تقوی، ھدی للمتقین۔ جب تک تقوی نہیں ہوگا تب تک اس کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگرچہ ھدی للناس ہے، یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت اسے ہی حاصل ہوگی جو اس کے معیار پر پورا اترتا ہو۔ آپ کو مثال سے سمجھا دوں، آپ نے اسکول کے باہر بورڈ پر لکھا دیکھا ہوگا، اسکول انتظامیہ کی طرف سے پیغام ہے، داخلے جاری ہیں۔ یہ پیغام تمام والدین کو ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو ہمارے اسکول میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسکول میں داخلے جاری ہیں۔ یہ پیغام ہے تمام بچوں کو، تمام والدین کو۔ لیکن جب والدین اسکول انتظامیہ سے ملاقات کرتے ہیں داخلے کے حوالے سے، تو انتظامیہ یہ کہتی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے اسکول میں داخلے جاری ہیں، لیکن ہمارا ایک معیار ہے، ہم اس معیار پر پورا اترنے کے لیے پہلے بچے کا ٹیسٹ لیں گے۔ اگر آپ کا بچہ وہ ٹیسٹ پاس کر دے تو ہم داخلہ دے دیں گے، اور اگر وہ معیار پر پورا نہیں اترے گا تو اگرچہ داخلے جاری ہیں آپ کا بچہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت کے لیے قرآن کا جو معیار ہے وہ تقوی، اس کو پہلے حاصل کرنا ہوگا۔ جب وہ معیار پر ایک انسان پورا اتر جائے گا تب کہیں جا کر کے اسے اس کتاب الہی سے ہدایت ملے گی۔ لہذا یہ قرآن کا مہینہ، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا اسی مہینے میں اہل ایمان پر روزہ فرض کیا گیا، اور روزے کی حکمت قرآن نے بیان کر دی، لعلکم تتقون، تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو حصول تقوی کا سب سے مؤثر ذریعہ روزہ ہے، اس لیے رمضان میں روزہ فرض کیا گیا تاکہ یہ صفت حاصل ہو، تعلق بالقرآن مضبوط ہو جائے، قرآن سے ہدایت لینا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اس لیے اس مہینے میں روزہ فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی دراصل خوف الہی کا نام ہے۔ یہ خوف الہی اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہو، اللہ کی کبریائی کی وجہ سے ہو، اس کے قدرت کاملہ کی وجہ سے ہو۔ ایسا ایمان کہ جس کے نتیجے میں انسان اللہ کا وفادار بن جائے، تابعدار بن جائے، مخلص بن جائے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ دل میں اللہ کی عظمت ہو، دل میں اللہ کی کبریائی ہو، دل میں اللہ رب العالمین کی قدرت کا استحضار اور احساس ہو، اس کے نتیجے میں انسان گناہ، معصیت، نافرمانی کے تمام کاموں سے دور رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التقوی ہاہنا، لوگو تقوی اس جگہ ہے۔ اگر اس دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، اللہ کی عظمت موجود ہے، تو تم واقعی متقی انسان ہو۔ لیکن اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، تو بظاہر کتنا ہی اچھا لباس اور انداز کیوں نہ اختیار کر لو، تم متقی نہیں بن سکتے ہو۔ دل میں جب یہ عظمت ہوگی،
دل میں یہ اللہ کی کبریائی ہوگی، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ یہی کیفیت انسان کو اللہ کی نافرمانی سے باز رکھے گا، گناہ سے دور رکھے گا، اس کا وفادار، تابعدار اور مخلص اس کو بنا دے گا۔ روزے سے یہ کیفیت کیسے حاصل ہوگی؟ تو وہ اس طرح پورا ایک مہینہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک ہی عمل اور ایک ہی انداز میں تمام اہل ایمان دہرا رہے ہیں۔ سحری کا وقت ہے، لوگ اٹھے ہوئے ہیں، کھانے تیار ہو رہے ہیں، دسترخوان بچھ گیا ہے، سحری ہو رہی ہے، اچانک آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھ رک گئے۔ کس نے روک دیا؟ کوئی رینجر، کوئی پولیس، کوئی فوج؟ کس کا خوف ہے؟ کس چیز نے اس لقمے کو روک دیا کہ نہیں اب نہیں اٹھانا ہے؟ پورا دن بھوکے پیاسے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے غذا موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، چاہے تو اس کو پی سکتے ہیں، کھانا موجود ہے، چاہے تو کھا سکتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ کھا لوں، لیکن ایک لقمہ نہیں کھاتا ہے، ایک قطرہ ایک پانی جو ہے وہ نیچے نہیں اتارتا۔ یہ کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے؟ یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ کی عظمت، یہ اللہ کی قدرت، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا فرمان ہے، میں اسی کا وفادار تابعدار ہوں، مخلص ہوں۔ اگرچہ بھوک لگی ہے، اگرچہ پیاس لگی ہے، لیکن میں نہیں لوں گا ایک لقمہ بھی، میں نہیں پیوں گا ایک قطرہ پانی بھی۔ غروب آفتاب کا وقت ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، مختلف قسم کے انواع اقسام کھانے کے پڑے ہوئے ہیں، چاہے تو وہ اٹھا لے، چاہے تو وہ کھا لے، نہیں اٹھاتا ہے، انتظار میں ہے کب مؤذن کی آواز آئے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یقین ہو گیا کہ ہاں روزہ افطار ہو گیا ہے۔ اب اسی غذا کو جس کو پہلے ہاتھ نہیں لگا رہا تھا اب ہاتھ لگاتا ہے اس دعا کے ساتھ، اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر، تیرے حکم کی پابندی کی خاطر دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، اے اللہ تیرے حکم پر ہی اب میں افطار کرتا ہوں۔ یہ وہ عملی مظاہرہ ہے جو بندہ مومن اور بندہ مومنہ اس عمل کو کر رہے ہوتے ہیں۔ کھاتا ہے اللہ کے حکم پر، رکا رہتا ہے اللہ کے حکم پر، دوبارہ کھانا شروع کرتا ہے اللہ کے حکم پر۔ اب اگر ایک شخص یوں سوچ لے کہ میں افطار غروب کے ساتھ نہیں کروں گا، سورج غروب ہوگا تو میں افطار نہیں کروں گا، باقی سب لوگ کر لیں گے، میں تراویح کے بعد افطار کروں گا، تو میرا روزہ باقی روزہ داروں سے بڑا ہو جائے گا، تو بڑا ہو جائے گا تو مجھے زیادہ ثواب مل جائے گا، تو زیادہ ثواب کیا ملے گا؟ الٹا گناہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد بھوک اور پیاس ہی نہیں ہے، مقصد اللہ کے حکم کی پابندی ہے، یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ اے انسان تم آزاد نہیں ہو، تم خود مختار نہیں ہو، تم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو، تمہارا آقا، تمہارا مالک، تمہارا حاکم ایک اللہ رب العالمین ہے، اسی کی وفاداری تم نے اپنے عمل سے دکھانی ہے، اپنی مرضی کو اس میں نہیں داخل کرو گے۔ یہ ہے وہ ٹریننگ، یہ ہے وہ تربیت جو ایک مہینہ تسلسل کے ساتھ کرائی جا رہی ہے، شعور میں، دماغ میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے، تمہارا
اسی کے بندے ہو۔ جب ایک انسان شعوری طور پر اس بات کو جان لے اور سمجھ لے تو پھر ایسا انسان اللہ کی نافرمانی کیسے کرے گا، اللہ رب العالمین کو ناراض کیسے کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تو ایک خاص وقت کے لیے اللہ رب العالمین نے حلال چیزوں کو منع کر دیا ہے، کھانے سے، پینے سے، ازدواجی تعلق سے۔ تو جو حلال چیز تھی اس کو ایک وقت مقررہ کے لیے اللہ نے منع کر دیا، اور بندہ مؤمن اور بندہ مؤمنہ اللہ کے حکم کی خاطر ان حلال چیزوں کو ایک وقت مقررہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ایسے مومن اس چیز کو جو 365 دن حرام ہے اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ وہ سود کیسے کھائے گا؟ وہ رشوت کیوں لے گا؟ وہ کرپشن کیوں کرے گا؟ وہ دھوکہ کیوں دے گا؟ وہ غلط طریقے سے لوگوں کا مال کیسے ہڑپ کرے گا؟ جو ایک وقت مقررہ میں حلال چیز چھوڑ دیتا ہے تو جو حرام مستقل ہے اس کی طرف اس کا ہاتھ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تیسری وجہ، اللہ رب العالمین نے انسان کو مختلف قوتیں دی ہیں، قوت غضب، قوت شہوت، یہ قوتیں اللہ نے دی ہیں، لیکن اگر یہ کنٹرول میں ہو، حدود کے اندر ہو، تو انسان انسانیت کے مقام پر ہوتا ہے، اور اگر اس کی کوئی حدیں نہ ہو اور شترے بے مہار اس اونٹ کی طرح جس کو لگام نہیں ہے، ادھر بھی منہ مارتا ہے، ادھر بھی منہ مارتا ہے، ادھر بھی منہ مارتا ہے، تو پھر انسان انسانیت کے مقام سے گر کر کے حیوانیت کے مقام پر آ جاتا ہے۔ یہ قوتیں اس وقت طاقت پکڑتی ہیں، انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، نافرمانی پر ابھارتی ہے، جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس وقت سرکشی بڑھتی ہے، اور جب پیٹ خالی ہو، بھوک کی کیفیت ہو، تو یہ قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ لہذا ایک مہینہ بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے اللہ رب العالمین تمہیں موقع دے رہا ہے، اپنے نفس پر قابو پاؤ، ضبط نفس اپنے اندر پیدا کرو، اپنے نفس کو آزاد نہ چھوڑ دو، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لے آؤ۔ لہذا جب بندہ مومن روزے کی پابندی کرتا ہے تو اسے یہ وقت مل جاتا ہے، اسے یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی ان قوتوں کو کنٹرول میں لے آئے، اور جب کنٹرول میں آ جاتی ہیں یہ چیزیں تو پھر اس کے بعد انسان نافرمانی سے رک جاتا ہے، بغاوت کی راہ پر چلنے سے رک جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، اس کے نتیجے میں ہی ایک انسان متقی انسان بن سکتا ہے۔ اس لیے روزہ فرض کیا گیا، تو لہذا یہ رمضان قرآن کا مہینہ، اور قرآن ہدایت کی کتاب، ہدایت کے لیے تقوی کا حصول ضروری، اور اس کا مؤثر ذریعہ روزہ، لہذا رمضان میں روزہ فرض ہوا ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں تمہیں اس کتاب سے ہدایت حاصل ہو سکے۔ یہ ہے وہ بنیادی پروگرام جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، کوئی لمبا پروگرام نہیں ہے، 29-30 دن کا پروگرام ہے۔ تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو فی الحال اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے فعدۃ من ایام اخر، باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو روزے کی طاقت رکھتے ہو روزہ نہ رکھیں
وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یہ ان کی طرف سے فدیہ ہو جائے گا، اور 2 کو کھلا دے تو زیادہ اجر ہوگا، لیکن روزہ رکھو تو بنسبت فدیے کے بہتر ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو سن 2 ہجری میں پہلی مرتبہ جب روزے کی فرضیت کا حکم آیا تھا، اس وقت یہ آپشن دے دیا گیا تھا، صرف اسی سال آپ تھا، چاہو تو روزہ چاہو تو فدیہ۔ فدیہ میں 1 کی جگہ 2 کو دے دو، زیادہ ثواب۔ روزہ رکھو گے تو بنسبت فدیے کے زیادہ بہتر، اس لیے کہ فدیے میں دوسرے کا فائدہ، روزہ میں تمہارا اپنا فائدہ۔ یہ سن 2 ہجری کی آیت ہے۔ پھر سن 3 ہجری جب آیا تو پھر اس وقت یہ آیت آ گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، ہدی للناس، جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس کتاب میں واضح نشانیاں ہے ہدایت کی، اور یہ کتاب فرقان ہے، کسوٹی ہے، دنیا کے تمام عقائد، افکار، نظریات، اقوال، اخلاق، اعمال کو لے آؤ، اس قرآن پر تول دو۔ اگر قرآن تائید کرے تو تم بھی تائید کرو، اور اگر قرآن تردید کرے تو تم بھی تردید کرو۔ اس کو کہتے ہیں فرقان۔ پھر فرمایا فمن شہد منکم الشہر، جو کوئی بھی تم میں اس مہینے میں موجود ہو فلیصمہ، بس اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب وہ جو آپشن تھا روزہ یا فدیہ وہ ختم، اب فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی اس مہینے میں ہو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے گا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ پچھلے سال مریض اور مسافر کو سہولت دی تھی، آیا وہ ہے یا وہ بھی ختم؟ تو جواب دے دیا کہ مریض اور مسافر فی الحال روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں کر لیں، یہ سہولت برقرار ہے۔ یہ سہولت کیوں دی ہے مریض و مسافر کو؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر نماز کی طرح حکم آ جاتا کہ جس طرح نماز ہر صورت میں پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو، سفر میں ہو 2 رکعت پڑھو، پڑھنی ضرور ہے، معافی نہیں ہے نماز کی۔ اگر یہ حکم روزے کے حوالے سے آ جاتا کہ مریض ہو یا مسافر ہو یا جو بھی ہو ہر صورت میں روزہ رکھنا ہے تو کس قدر مشقت ہوتی۔ تو اللہ فرما رہا ہے میں نے مریض و مسافر کو سہولت دی ہے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ہاں ساتھ یہ بتا دیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کر لو، بعد میں گنتی تم نے پوری کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مریض فی الحال روزہ نہیں رکھتا ہے تو بعد میں صحتیابی کے بعد بھی نہ رکھے، مسافر سفر میں روزہ نہیں رکھتا ہے جب گھر پہنچ جائے تو بھی روزہ نہ رکھے، نہیں، ہر صورت میں روزہ رکھنا ہے۔ ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ بھی ہے کہ جی بیمار ہے فدیہ دے دو، فدیہ دے دیا صحتیاب ہو گئے، جی میں تو فدیہ دے دیا تھا۔ فدیے سے کام نہیں چلے گا، صحتیابی کے بعد روزہ رکھنا لازم ہے، فدیے سے کام نہیں چلے گا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرو گے۔ یہ گنتی پوری کرنے میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دیا تو پھر عمر بھر وہ روزہ رکھتا رہے، رمضان کے روزے کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ اگرچہ قضا روزہ بعد میں رکھ لے تو قضا تو شمار ہو جائے گا، لیکن روزے کا جو اجر اور ثواب رمضان میں روزہ دار
کتنا بڑا نقصان ہے. اب مریض اور مسافر اس نے روزہ نہیں رکھا ہے، مجبور ہے، معذور ہے، تو ثواب سے بھی محروم ہو رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی پوری کر لو، اجر دینا میرا کام ہے. یہ ہے وہ بنیادی مقصد. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی پوری کرو گے میں اجر و ثواب پورا کر دوں گا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس طرح اگر تم نے عمل کر لیا روزہ رکھ کر کے، رمضان کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، حکم الہی کی پابندی کرتے ہوئے، تو حقیقی معنوں میں تم نے اللہ کی کبریائی کو بیان کر دیا. بندہ مومن جب روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے حکم پر عمل کے لیے ہے، اس پر ایمان کی وجہ سے ہے. یہ در حقیقت اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ حاکم حقیقی ہے، وہ معبود برحق ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس نے تمہیں اس روزے کی تعلیم دی ہے، لہذا تم نے اپنے عمل کے ذریعے روزہ رکھ کر کے اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے. یہی کبریائی بندہ مومن نماز کے ذریعے بھی کرتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے بھی کرتا ہے، حج اور عمرے کے ذریعے کرتا ہے. ہر نیک عمل جو وہ کر رہا ہوتا ہے تو در حقیقت اللہ کی کبریائی کو تسلیم بھی کرتا ہے اور بیان بھی کرتا ہے. یہی کبریائی اللہ کو مطلوب ہے پوری زندگی میں. یہی اللہ کی کبریائی مطلوب ہے پوری دھرتی پر، کہ تمہاری زندگی میں بھی اللہ بڑا ہو اور اس زمین پر بھی بڑائی اور کبریائی ایک اللہ کی ہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ کام اگر کرو گے تو تب کہیں جا کر کے حقیقی معنوں میں اللہ کے شکر گزار بندے کہلاؤ گے. اللہ تمہارا منعم حقیقی ہے، اس کے ان گنت احسانات ہیں. ان احسانات کو اگر تم شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے ہو. لہذا اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کرو، کلو، کھاؤ، واشربو، پیو، لیکن واشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو. وَاعْبُدُوهُ، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بندگی کرو گے. اگر اس کی بندگی کر لی تو تب کہیں جا کر کے تم شکر گزار کہلاؤ گے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے، کھاتے اللہ کا ہو، پیتے اللہ کا ہو، نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہو، بندگی کسی اور کی کرتے ہو، جھنڈا کسی اور کا بلند کرتے ہو، نعرہ کسی اور کا لگاتے ہو، حاکمیت کسی اور کی تسلیم کرتے ہو، تو یہ تو ناشکری ہے، یہ تو نمک حرامی ہے کہ انسان اپنے رب کا کھاتا ہے لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سیٹ صاحب کسی کو ملازم رکھتے ہیں تو تنخواہ دیتا ہے، مراعات دیتا ہے، سہولت فراہم کرتا ہے. کس لیے کرتا ہے؟ تم نے میرے ساتھ وفاداری کرنی ہے، میرے حکم پر چلنا ہے. تو نوکر یہ کہے کہ جی جی بالکل حضور، حاضر تابعدار، تنخواہ لے رہا ہے سیٹ سے، اور پھر سیٹ کے پڑوس میں کوئی اور ہے، اس کے گھر جاتا ہے اور اس کی نوکری چاکری کر رہا ہوتا ہے، تو کیا یہ سیٹ اس کو برداشت کر لے گا کہ تنخواہ میں دے رہا ہوں، مراعات میں دے رہا ہوں اور تم نوکری چاکری اس کی کرتے ہو؟ تو دنیا کا سیٹ برداشت نہیں کرتا. اللہ جو اس کائنات کا خالق ہے وہ کیسے قبول کر لے گا کہ تم کھاؤ اللہ کا اور
کسی اور کا. لعلکم تشکرون. وفادار بننا ہے، تابعدار بننا ہے، مخلص بننا ہے، تب کہیں جا کر کے اللہ کے شکر تم ادا کر پاؤ گے. یہ ہے وہ مقصود رمضان جو ان آیات میں بیان ہوا ہے. رمضان کی عظمت اور اس کی فضیلت اس حوالے سے احادیث کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. رمضان کتنا عظیم مہینہ ہے اور اس کے نتیجے میں بندہ مومن اور بندہ مومنہ کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اس کو اس حدیث کے ذریعے واضح کر رہا ہوں. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں، صحابی رسول، کہ دور دراز مقام سے دو اشخاص مدینہ آتے ہیں اور ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں. دونوں کا اسلام ایک ساتھ، لہذا دونوں نمازیں پڑھتے ہیں، دونوں تلاوت کرتے ہیں، دونوں تہجد میں مشغول رہتے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ان میں ایک جہاد میں زیادہ مصروف ہے. بالآخر وہ جو جہاد میں زیادہ مصروف تھا وہ شہید ہو گیا، اور اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد اس کا جو دوسرا ساتھی تھا جو اس کے ساتھ ایمان لایا تھا وہ طبعی موت پر دنیا سے چلا گیا. اب طلحہ بن عبید اللہ خواب دیکھ رہے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنت کے باہر کھڑا ہوں اور یہ دونوں اصحاب میرے ساتھ ہیں. جنت سے ایک فرشتہ نکلتا ہے اور پھر اس کو جو بعد میں طبعی موت پر دنیا سے رخصت ہوا تھا اس کو پہلے لے کر جنت میں داخل ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو جو 1 سال پہلے شہید ہوا تھا اب اس کو لے کر جنت میں لے جانے لگا. تو طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے اس فرشتے نے کہا تم واپس جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی زندگی باقی تھی. اس پر یہ خواب ختم ہو گیا. صبح انہوں نے یہ خواب صحابہ کو بیان کیا. صحابہ کو تعجب ہوا، کیا عجیب معاملہ ہے. ایک تو وہ 1 سال پہلے شہید ہوا، دوسرا یہ کہ وہ شہید ہوا ہے. شہید کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے، جبکہ دوسرا 1 سال کے بعد اپنے طبعی موت پر دنیا سے گیا، شہید نہیں ہوا ہے. لیکن جنت میں یہ پہلے جا رہا ہے، شہید بعد میں جا رہا ہے. یہ کیوں؟ یہ فضیلت اس کو کیوں حاصل ہو گئی؟ تعجب ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ تمہیں اس پر تعجب ہے، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ اس کا جو یہ ساتھی 1 سال زندہ رہا، اس نے 1 سال میں کیا نمازیں نہیں پڑھی؟ جی پڑھی ہیں. کیا اس نے سجدے نہیں کیے؟ جی کیے ہیں. کیا اس نے رمضان نہیں پایا؟ جی رمضان پایا، جو ایک اضافی رمضان تھا جو وہ نہیں پا سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی نمازوں، انہی سجدوں اور اسی رمضان کی عبادت کی وجہ سے اس کے اور اس کے درجے میں اتنا بڑا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں فرق ہے. یہ ہے رمضان کی فضیلت کہ جس نے رمضان کو پا لیا اور رمضان میں اللہ کو راضی کر لیا، رمضان میں اللہ کی عبادت کر لی، اس نے خیر کثیر اپنے دامن میں سمیٹ لیا. اس میں بندہ مومن روزہ رکھتا ہے. اس روزے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے
اللہ اس کو 10 شمار کرتا ہے اور 700 تک اس کو شمار کر لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کم سے کم نیکی اللہ 10 شمار کرتا ہے ہر ایک کی، پھر اس کے بعد جتنا اخلاص للہ التقوی اس حساب سے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ اس کو 2 نہیں لکھے گا بلکہ 20 لکھے گا۔ 20 سے آغاز ہوگا تو کسی کا 20، کسی کا 40، کسی کا 80، کسی کا 100، کسی کا 300، کسی کا 500، کسی کا 700 تک، یہ تو ہے حدیث میں۔ لیکن پھر فرمایا کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ دنیا میں کوئی پیمانہ اس کا نہیں ہے کہ جس میں اس کے اجر اور ثواب کو ناپا اور تولا جا سکے۔ اللہ اپنے شان کے مطابق اجر عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، جس طرح ڈھال سے دشمن کے وار سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال کا کام دے گا۔ اس کے نتیجے میں تم خواہش نفس سے محفوظ رہو گے، اس کے نتیجے میں تم جہنم کی آگ سے محفوظ رہو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا تم میں سے جس کا روزہ ہو اسے چاہیے شور و شغب نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اگر کوئی اس سے لڑائی کرے، گالم گلوچ کرے تو تمہیں اس کو کہہ دینا چاہیے میرا روزہ ہے۔ اپنے روزے کا خیال رکھو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئیں گے۔ وہ دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص کو اپنی فکر لگی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے وقت میں روزہ اور قرآن جسم مثالی، اللہ ان کو جسم عطا کرے گا، اس میں اللہ کے سامنے آ جائیں گے۔ روزہ یہ کہے گا اے میرے رب، اس نے تیری رضا کی خاطر میرے کو رکھا، بھوک اور پیاس برداشت کی، اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اس کی مغفرت فرما دے۔ قرآن یہ کہے گا اس نے راتوں کو قیام کیا، تلاوت کی، اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اس کی مغفرت فرما۔ اللہ قرآن اور روزے کی سفارش کو قبول فرما لیں گے۔ یہ وہ مہینہ کہ جس کے روزے کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایمان اور احتساب، ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین پر ایمان ہو، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی معبود برحق ہے، یہ ہے ایمان۔ اور اس حکم کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے وہ سر انجام دے، یہ ہے ایمان۔ اور احتساب یہ کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیا کی کوئی غرض، دنیا کا کوئی مفاد اس میں شامل نہ ہو، تو اس طرح جو عمل ہوگا تو فرمایا اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ پھر اس مہینے کے آخری عشرہ، اس آخری عشرے کو باقی 2 عشروں پر
فضیلت حاصل ہے۔ اس آخری عشرے کی ایک طاق رات میں لیلۃ القدر موجود ہے۔ اس آخری عشرے کے بارے میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا کمر کس لیتے، ساری رات شب بیداری فرماتے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گھر والوں کو بھی جگا دیتے تاکہ وہ بھی اس وقت سے فائدہ حاصل کر لے۔ لہذا آخری عشرہ انتہائی قیمتی عشرہ۔ پھر آخری عشرے کی طاق رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر موجود ہے، اور اسی لیلۃ القدر کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے تاکہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی آخری رات آ جاتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، آخری رات لیلۃ القدر نہیں ہے، لیکن جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو تبھی اس کو اجرت ملتی ہے۔ مومن نے پورے مہینے اللہ کی عبادت کی، اب اس کے اختتام پر اسے اجرت مل رہی ہے، رب کی مغفرت اور رضائے الہی اسے حاصل ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ عظیم مہینہ۔ اس عظیم مہینے سے استفادہ ہم کیسے کریں، اس رمضان کو ہم کیسے گزاریں، اس حوالے سے چند اہم نکات بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، استقبال رمضان۔ رمضان کا استقبال جوش خروش کے ذریعے ہو۔ جیسے آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی ساتھی کسی دور دراز مقام سے آ رہا ہو اور آپ کو خبر مل گئی کہ آج آ رہا ہے، کل آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے، جو وقت قریب آتا جا رہا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے خوشی کے جذبات ابھر رہے ہیں، میرا دوست آ رہا ہے، میرا ساتھی آ رہا ہے۔ اسی طرح رمضان کے بارے میں کی کیفیت ہونی چاہیے۔ رمضان آ رہا ہے، رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، برکت کا مہینہ آ رہا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رغبت کرنے والوں کو اسی کی رغبت کرنا چاہیے۔ لہذا آج کے بعد تسلسل کے ساتھ رمضان ہی کا ذکر ہو، رمضان ہی کی تیاری ہو۔ آج کا یہ پروگرام بھی اسی حوالے سے ہے۔ دوسرا کام، اللہ سے دعا اس بات کی کہ اے اللہ ہمیں رمضان عطا فرما، اور دوسرا یہ اس رمضان میں اپنی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما۔ بغیر توفیق الہی کے کوئی کام ممکن نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس عبادت میں بھی تیری مدد چاہیے۔ لہذا رمضان میں عبادت بغیر توفیق الہی کے ممکن نہیں۔ دعا کرو گے اے اللہ رمضان عطا فرما، اور اس رمضان میں اپنی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما۔ تیسرا کام، رمضان اور روزوں کے مسائل کا علم، ان مسائل کو جاننا سیکھنا ہر مومن پر فرض ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ بک لیٹ کی شکل میں، کتابچوں کی شکل میں دستیاب ہے، نیٹ پر موجود ہے، یوٹیوب پر اہل علم کے بیانات موجود ہیں۔ استفادہ کریں، معلوم کریں،
تاکہ آپ کا روزہ ہر قسم کے نقص سے پاک رہے۔ نمبر 4، سچی توبہ۔ اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو تاکہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں اور پاک اور صاف ہو کر اس مہینے میں داخل ہو۔ نمبر 5، اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ یوں تو مومن ہر عمل اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن اپنی نیت کو تازہ کر لیں کہ اللہ اس رمضان میں جو عمل بھی کروں گا خالص تیری رضا کے لیے، کوئی غرض، کوئی مفاد، کوئی لالچ میں نہیں چاہتا، تیری رضا چاہتا ہوں۔ اس طرح اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ چھٹا کام، اپنے نظام الاوقات کو مرتب کر لیں، ٹائم ٹیبل اپنا بنا لیں تاکہ کم وقت میں زیادہ فوائد سمیٹ سکے۔ اور اگر اس طرح نہیں کریں گے تو بے ہنگم زندگی میں کبھی یہ کرو گے تو کبھی وہ کرو گے تو کبھی کچھ نہیں کرو گے تو بہت سارا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اپنا ایک نظام الاوقات اپنے حساب سے بنا لو، یہ وقت میرے کام کا، یہ وقت میرے آرام کا، یہ وقت میری عبادت کا، یہ وقت میرے گھر کی ضرورت کا۔ اس طرح اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، اس پر اگر عمل کریں گے تو کم وقت میں زیادہ چیزیں سمیٹ لیں گے۔ روزانہ کا اپنا ایک چارٹ بنا لیں، نیکیوں کی فہرست بنا لیں اور پھر روزانہ اس کا جائزہ لیں، آج یہ نیکی میں نے کی یا نہیں کی۔ نماز، صدقہ، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور دیگر نیکی کے کام، اس طرح اتنا چارٹ بنا لیں، روزانہ جائزہ لیتے رہیں، جو کیا ٹک مار، جو کیا ٹک مار، تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کیا جمع کر رہے ہیں۔ اس طرح آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور جو رمضان کا راشن ہے اور عید کا راشن ہے وہ اگر ابھی تک نہیں لیا ہے تو ابھی لے لیں۔ رمضان کے دنوں میں مارکیٹوں کے چکر نہ لگائیں۔ عید کی خریداری بچوں کی ہو، گھر والوں کی ہو، آپ کی اپنی ہو، ساری خریداری رمضان سے پہلے پہلے مکمل کر لیں۔ کل ہفتہ ہے، پرسوں اتوار ہے، چھٹی ہوگی، سارے کام نمٹا لیں۔ عید کی تیاری رمضان میں نہ کریں، ہمارے ہاں غلط طریقہ کار ہے۔ آخری عشرہ جب آتا ہے، وہ عشرہ جب اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اس وقت جو ہے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ کی طرف دوڑے، وہ مارکیٹوں کا چکر لگا دیتے ہیں، وہ مارکیٹوں میں وقت برباد کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر سب سے محبوب جگہ مسجد ہے اور سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مارکیٹ ہے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ عید کی تیاری، رمضان کا راشن وغیرہ ابھی سے مکمل کر لیں، آگے کے دنوں کے لیے اس کو نہیں کریں گے۔ وہ تمام کام جو رمضان سے پہلے ہو سکتے ہیں ان تمام کاموں کو ابھی مکمل کر لیں۔ خواتین سے میری گزارش، ان کے لیے 2 وقت مصروفیت کا ہے، ایک وقت ہے سحری کا اور ایک وقت ہے افطاری کا۔ ان 2 اوقات میں یہ کچن میں مصروف ہو جاتی ہیں اور یہی وقت قبولیت دعا کا ہوتا ہے۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ کچن سے متعلق وہ تمام کام جو رمضان سے پہلے ہو سکتے ہیں اس کو ابھی مکمل کر لیں اور فریج میں محفوظ کر لیں۔ مسالہ تیار کرنا ہے، پیاز کوٹنا ہے، لہسن چھیلنا ہے، جو کچھ کام ہے وہ سارے کام ابھی مکمل کر لیں اور فریج میں محفوظ کر لیں۔ یا سحری کے وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس کو دن میں کسی وقت تیار کر لیں اور جب سحری کا وقت ہو تو بس فوراً جلد سے جلد
کچن کے کام کو مکمل کر لیں اور جو وقت بچ جائے اس وقت میں تہجد کی نماز ادا کریں. اس وقت اللہ رب العالمین سے دعا مانگے اپنے لیے، امت کے لیے. اس طریقے سے آپ نے یہ کام کرنا ہے. دوسرا وقت ہے افطار کا. وہ وقت بھی خواتین کے لیے بڑی مصروفیت کا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ افطاری کا جو بھی کام ہے کم سے کم افطار سے 20 منٹ پہلے مکمل ہو جانا چاہیے. 20 منٹ کے بعد کچن میں کوئی نہ ہو. جب آخری 20 منٹ رہ جائے تو پھر دسترخوان کو بچھا دیں، افطاری اس پر رکھ دیں، گھر کے تمام افراد جمع ہو جائے اور پھر کوئی ایک یا تو تفہیم القرآن یا تفہیم الاحادیث، زاد راہ عمل، کوئی سی کتاب سے قرآن کی چند آیات ترجمے کے ساتھ یا حدیث کی قرات ترجمے کے ساتھ اس کو کرے. تمام اہل خانہ اطمینان سے اس کو سننے کے بعد جو صاحب خانہ ہے وہ پھر تمام اہل خانہ کے لیے اللہ سے دعا کرے. وہ دعا کرتا رہے، باقی آمین کہتے رہیں. اس طرح آپ نے اگر اہتمام اور انتظام کر لیا، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں آپ کی زندگی پر، آپ کی بچوں کی زندگی پر اور آپ کے گھر پر برسنا شروع ہو جائیں گی. یہ جو آج ہم بے برکتی کی بات کرتے ہیں، آج جو ہم تکالیف کی بات کرتے ہیں، آج جو ہم پریشانیوں کی بات کرتے ہیں، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمارا تعلق باللہ کمزور ہے. اگر ہمارا تعلق باللہ مضبوط ہو جائے، ساری نحوست ختم ہو جائے، ساری بے برکتیاں ختم ہو جائے، ساری تکالیف سے جان چھوٹ جائے. اس طرح آپ نے اہتمام کرنا ہے. 8واں کام، نماز کا اہتمام. تکبیر اولا کے ساتھ مرد حضرات مسجد میں نماز ادا کریں اور خواتین جیسی اذان مکمل ہو جائے اول کام نماز ہے. یہ اللہ کا حق ہے، اس کو پہلے ادا کریں، باقی سارے کام بعد میں. سب سے پہلے نماز. 8واں کام، جیسے میں نے بتایا کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. اس حوالے سے پہلا کام، الف لام میم یا الحمد سے لے کر کے الناس تک پورا قرآن تلاوت کرنی ہے ترتیل کے ساتھ، ٹہر کر کے ایک ایک آیت کو سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے. جلد بازی نہیں کرنی ہے، رفتار نہیں لگانی ہے، ٹہر کر کے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹہر کر پڑھو گے اس طرح کہ تو گویا کہ تمہارے دل پہ اتر رہا ہے. اس طرح کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت آپ نے مکمل کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور طریقہ یہ تھا کہ جب رمضان آ جاتا تو سیدنا جبریل رمضان میں آ جاتے اور پھر اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے اور سیدنا جبریل علیہ السلام اس کی سماعت فرماتے. لہذا کم سے کم ایک مرتبہ پورے قرآن کی تلاوت یہ کرنی ہے. یہ مسنون طریقہ ہے. دوسرا کام، قرآن کو ترجمے کے ساتھ. اس حوالے سے مفکر اسلام سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ، انہوں نے اس قرآن کا آسان فہم ترجمہ یہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے، ترجمہ قرآن یہ موجود ہے. اس کا کم سے کم آخری سپارہ 30واں سپارہ، اس کو آپ نے
تلاوت بما ترجمہ اس کو پڑھنا ہے. اگر آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھ لیا تو یہی اکثر آیات نمازوں میں دہرائی جاتی ہیں. پھر آپ کو نماز میں مزہ آئے گا, پھر پتہ چلے گا کہ قرآن ہے کیا چیز. لہذا کم سے کم آخری سپارہ تو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. یا جو ہے مشہور اور معروف صورتیں ہیں, سورہ یاسین ہے, سورہ رحمان ہے, سورہ الملک ہے, سورہ الحجرات ہے, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام دورہ قرآن یا دورہ تفسیر قرآن. خواتین کے لیے دورہ قرآن کا اہتمام ہوتا ہے. ہر دل تک قرآن کا پیغام, ہر دل تک قرآن کی آواز. انشاءاللہ تعالی حسب سابق حلقہ خواتین میں مختلف مقامات پر یہ دورہ قرآن کے پروگرام ہوں گے. میری آپ سے گزارش ہے, آپ اپنی بچیوں کو, آپ اپنی خواتین کو اس دورہ قرآن میں جو خواتین کے تحت ہوتا ہے اس میں لازماً شریک کرائیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے. لہذا اپنی بچیوں کو, اپنے خواتین کو اس دورہ قرآن کے پروگرام میں لازماً شریک کرائیں. اور مردوں کے لیے مساجد میں دورہ تفسیر کی صورت میں یا خلاصہ تراویح کی صورت میں یہ پروگرام ہوتا ہے, یا درس قرآن کی صورت میں پروگرام ہوتا ہے, اس میں شریک ہوں, اس سے استفادہ کریں. پھر جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے, لہٰذا اس مہینے کی ایک اہم اور خاص عبادت تراویح ہے. یہ تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے, اس کے علاوہ 11 مہینوں میں نہیں ہوتی ہے. لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے پوری تراویح میں شریک ہونا ہے. جہاں 20 رکعت میں قرآن سنایا جا رہا ہے, آپ نے وہاں 20 رکعت پوری پڑھنی ہے. ایسا نہیں کرے 8 رکعت پڑھ کر باقی چھوڑ کر گھر چلے جائے. گھر میں کیا کریں گے؟ لیٹ جائیں گے, ادھر ادھر وقت ضائع کریں گے. لہذا 20 رکعت کی تراویح ہو رہی ہو تو 20 رکعت پوری آپ نے پڑھنی ہے. ہاں, جہاں پر 8 رکعت میں پورا قرآن سنایا جا رہا ہو وہاں بلا شبہ آپ 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ اصل مقصد تراویح کا وہ یہ ہے کہ قرآن کی سماعت ہو. لہذا آپ نے جو ہے یا تو 20 رکعت یا جہاں 8 ہو رہی ہو تو پھر وہاں 8 رکعت پورا قرآن سننا ہے. اور ہمارے ہاں یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے 5 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح, 10 روزہ تراویح, یہ سب غیر ضروری ہے اور اس میں قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. حافظ صاحب اور سامع صاحب ان دونوں کو کچھ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا اور یہ کیا سن رہا ہے. یعلمون و تعلمون, یعلمون و تعلمون, اللہ اکبر. باقی سارے پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے دماغ میں دنیا بھر کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں. پھر جب امام رکوع میں چلا جاتا ہے, اچھا رکوع میں چلا گیا ہے, تو نیچے جھک جاتے ہیں. تو یہ نماز نہیں ہے, یہ تراویح نہیں ہے. نہ 5 روزہ, نہ 7 روزہ, نہ 10 روزہ, ایسی کوئی تراویح نہیں ہے. تراویح پورے رمضان ہے. جب تک رمضان ہے تب تک تراویح ہے. اور پورے قرآن پوری تراویح میں مستقل آپ نے سننا ہے. اس کا اہتمام آپ نے کرنا ہے. یہ تو تھا قرآن سے متعلق. 9واں کام اپنے روزوں کی حفاظت. یوں تو قانونی روزہ 3 چیزوں کے چھوڑنے کا نام ہے: کھانا, پینا, ازدواجی تعلق. یہ تو قانونی روزہ ہے. لیکن اصل حقیقی روزہ جس پر اجر ہے, جس پر ثواب ہے, وہ یہ کہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہو,
آپ کے کان کا بھی روزہ ہو، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہو، آپ کے ہاتھ اور پیر کا بھی روزہ ہو، اس طرح اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہے، گناہ کا کوئی کام نہیں کرنا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھیے ایسے روزہ دار کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ لہذا اپنے روزوں کی حفاظت، کامل اور مکمل روزہ رکھنا ہے۔ 10واں کام نیکی کی جستجو، یہ نیکی کا موسم بہار ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو جو ہے مواقع ملیں گے، قدم قدم پر نیکی کے مواقع ملیں گے۔ لہذا اپنے دامن کو وسیع کریں اور اپنے دامن میں جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں نیکیاں سمیٹ لیں، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو کرتے چلے جائیں اور اپنے دامن کو بھرتے چلے جائیں۔ 11واں کام قیام اللیل، رات کو کھڑے ہو کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جانا، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، دعا کرتے ہوئے، حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے قیام اللیل، یہ جو ہے آپ نے کرنا ہے، جس کو ہم تہجد بھی کہتے ہیں۔ 8 رکعت مسنون اکثر طریقہ پیغمبر کا، 12 بھی پڑھی ہیں لیکن اکثر 8 پڑھی ہیں۔ لہذا قیام اللیل اس کا بہترین اور افضل وقت وہی ہے جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، وہی سحری کا وقت سب سے قیمتی وقت ہے۔ اٹھیے، اطمینان سے وضو کیجئے، اللہ کے حضور حاضر ہو جائیے۔ وقت کم ہے 6 رکعت پڑھ لیں، نہیں وقت مل رہا 4 پڑھ لیں، نہیں وقت مل رہا 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن پڑھے ضرور۔ اگر آپ نے اس طرح اہتمام کر لیا تو پھر اس کے اثرات، برکات آپ باقی زندگی میں محسوس کریں گے۔ اگر آپ نے اس کی پابندی کر لی، یہ ایسی لذت ہے، یہ ایسی عادت ہے کہ پھر عید کے بعد آپ کو خود بخود بستر سے اٹھا دے گی، خود بخود اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گی۔ قیام اللیل، راتوں کو قیام۔ 12واں کام ذکر الہی، اللہ کا ذکر۔ یوں تو مومن ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، لیکن رمضان میں اس کا بہت زیادہ اہتمام ہو، چلتے پھرتے اٹھتے ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ 13واں کام درود شریف، اس کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن، آج ایمان ہمیں ملا ہے، قرآن ہمیں ملا ہے، اللہ کی معرفت ملی ہے، جنت کا راستہ معلوم ہوا ہے، جنت سے بچاؤ کا طریقہ معلوم ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے۔ لہذا اپنے محسن کا ذکر اچھے الفاظ میں کرے۔ بہترین طریقہ درود کا اہتمام ہے، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم، اور افضل درود درود ابراہیمی ہے۔ 14واں کام دعا کا اہتمام۔ رمضان میں آپ کو بہت سارے مواقع ملیں گے قبولیت دعا کے، آپ نے اس وقت اہتمام کرنا ہے۔ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، فرض نماز کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد، تراویح کے بعد، افطاری کے وقت، غرض بہت سارے مواقع ملیں گے۔ آپ نے ان مواقع پر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اعز و اقارب کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کرنی ہے۔ آج امت جس اضطراب میں ہے، جس بے چینی میں ہے، جس کرب کے عالم میں ہے، اس سے نجات کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایک مؤمن کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر لی، اللہ اسے ایک نیکی عطا کرے گا۔ اگر آپ پوری امت کے لیے دعا کریں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی نیکیاں جمع ہو جائیں گی۔ لہذا دعاؤں کا اہتمام۔
15واں کام لیلۃ القدر. لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات میں موجود ہے. بہترین طریقہ اعتکاف ہے. ممکن نہیں ہے تو کم سے کم 5 طاق راتیں مسجد کے ماحول میں گزارے. تلاوت، تسبیح، ذکر، صلاۃ تسبیح پڑھتے ہوئے، اجتماعی بیان میں شرکت کرتے ہوئے. خواتین گھروں پر پوری رات یا جتنا ان کے لیے ممکن ہے قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، صلاۃ تسبیح پڑھ لے، دعا کر لے، اللہ سے مغفرت کی دعا کر لے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح اہتمام کریں گی انشاءاللہ تعالی لیلۃ القدر مل جائے گی. 15واں کام ہو گیا. 16واں کام انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے بیان کیا کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے، لیکن جب رمضان آ جاتا تو آپ کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا. لہذا آپ نے بھی انفاق سے کام لینا ہے. نیکی کے جو مختلف کام ہے اس میں حصہ ڈالنا ہے. مسجد ہے، مدرسہ ہے، غریب ہے، یتیم ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اقامت دین کا کام ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا کام ہے، اشاعت دین کا کام ہے. ان تمام کاموں میں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں آپ نے حصہ لینا ہے. اسلامی تحریک جس نے کل جو ہے بنگلہ دیش میں وہاں کے سیکولر، وہاں کے لادینوں کا مقابلہ کیا، ایک بڑی تعداد میں الحمدللہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں. اب اسی پارلیمنٹ میں اللہ کی کبریائی بیان ہوگی، اللہ کا نعرہ بلند ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو مخلص لوگ ہیں، آپ کے درمیان موجود ہیں، آپ کے علاقے میں موجود ہیں. میری گزارش انفاق سے کام لیں اور اس انفاق میں اس کا بھی حصہ شامل کریں. اقامت دین کی جد و جہد، دفاع دین کی جد و جہد، ابلاغ دین کی جد و جہد، اس میں اپنا حصہ ڈالیں. 17واں کام توبہ استغفار. جیسے رمضان سے پہلے آپ نے توبہ استغفار کیا، رمضان میں بھی کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے توبہ کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. 18واں کام انسانی ہمدردی. یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ نے وقتی طور پر بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، لیکن آپ کسی معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو 365 دن اس کیفیت سے گزرتے ہیں. تلاش کیجئے آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے اپنے خاندان میں، آپ کے اپنی برادری میں ایسے جو ضرورت مند لوگ موجود ہیں، سفید پوش لوگ موجود ہیں جو کسی سے ذکر نہیں کرتے ہیں. تلاش کیجئے، ان تک پہنچیے، ان کی ضرورت کو پورا کیجئے. جو ان کی ضرورت ہے اس حوالے سے ان کے ساتھ تعاون کرے. انسانی ہمدردی کا سبق دینے والا یہ مہینہ، یہ ہے وہ 18 کام. اگر ہم نے اس کی پابندی کر لی تو انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ رخصت ہوگا اس حال میں کہ ہم سب کے لیے رحمت، مغفرت اور اللہ کی رضا کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا. یہ مہینہ 100% مغفرت کا مہینہ ہے، 99 نہیں بلکہ 100%. اور یہ بات میں اس حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے. آپ نے پہلی پوڑی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری پر قدم رکھا تو آمین کہا. بعد میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ نے خلاف معمول آمین کہا، وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین آئے تھے. جب میں نے پہلی پوڑی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص
جو رمضان کو پالے لیکن اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو میں نے بھی کہہ دیا آمین۔ دوسری پر قدم رکھا، جبرائیل امین نے کہا تباہ ہو جائے وہ شخص جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو پالے، اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو میں نے بھی کہہ دیا آمین۔ تیسری پر قدم رکھا تو پھر جبرائیل امین نے کہا تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے بھی کہہ دیا آمین۔ اب اس حدیث پہ غور کیجئے، جبرائیل امین بدعا دے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ قبولیت میں جب شک نہیں ہے تو ایسی بدعا جو یقینی طور پر قبول ہو رہی ہے، کبھی بھی جبرائیل امین بدعا نہ دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین نہ کہتے۔ اگر رمضان 99% مغفرت کا مہینہ ہوتا، 1% یہ ہوتا کہ مغفرت نہ ہو، تو 1% میں کتنے لوگ ہیں جو مغفرت کو نہ کرا سکے، تو سب بدعا میں آ جاتے، کبھی بدعا نہ دیتے۔ یہ 100% مغفرت کا مہینہ ہے، جو چاہے گا اپنی مغفرت کرانے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان عام ہے، سب کے لیے مغفرت کا پیغام ہے۔ اب اگر اس قیمتی موقع پر جہاں 100% یقیناً مغفرت ملے گی، 99 نہیں 100% مغفرت ملے گی، اب ایسے موقع پر بھی ایک شخص اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو پھر وہ کس وقت اپنی مغفرت کرائے گا؟ لہٰذا یہ 100% مغفرت کا مہینہ ہے، لہٰذا آپ نے اب کمر کس لینا ہے، ہمت باندھ لینی ہے۔ تو یہ وہ قیمتی وقت ہے، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کریں گے تو آپ کے لیے رحمت، برکت اور مغفرت کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔